کوٹ پہنچ جاتے ہیں وہ ہمیں چھینک آ گئی جی لاہور ہائی کورٹ ہم پہنچ گئے ہیں. سو انتظامیہ کو درخواست دینے کا ٹائم جو ہے وہ بھی جو ہے وہ معزز عدالت نے بیٹھ کے ان کو دیا اور اس کے اندر انہوں نے وہ 15 منٹ کا ٹائم دیا گیا کہ یہ درخواست دے دیں اور اس کے بعد جو ہے ڈپٹی کمشنر صاحب کو 5 بجے تک اس کے بارے میں فیصلہ کر کے وہ درخواست نپٹا دی. تو مجھے تھوڑا سا افسوس یہ ہے کہ کل میڈیا پہ حالانکہ میں نے بعد میں جاری بھی کیا میڈیا کے اوپر جو ہے وہ یہ ہوا کہ جی وہ حکم دے دیا جو ہے وہ فیصلہ کرنے کا اور یہ کرنے کا. تو یہ تھوڑا حقائق کو وہ درست کرنا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ آج جو رنگ روڈ کے اوپر جو مویشی منڈی ہے جس کو تحریک انصاف میں نے دیکھا سبزی منڈی کہہ رہی تھی, چلے کوئی بات نہیں, منڈی ہوتی ہے, سبزی منڈی ہو یا مویشی منڈی ہو ایک ہی بات ہے, منڈی تو ہے. اور اس منڈی کے اندر جو ہے وہ ان کو اجازت ملی ہے جلسہ جو ہے وہ کرنے کے لیے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو ایک محاورہ ہے نا کہ عقل نہ ہوئے تھے موجہ موجہ. اب میں نے دیکھا کہ صبح سے ایک پل کا جو پل ہے جس کے آگے جا کر ان کا جلسہ گاہ بنتی ہے اس کے اندر اور ہر پل کے اوپر اس کی لمبائی لکھی ہوتی ہے, اس کی چوڑائی لکھی ہوتی ہے, پتہ ہوتا ہے ہائٹ کیا ہے, جہاں سے کتنی ہائٹ کا جو ہے وہ سامان گزر سکتا ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر جا کر ایک کنٹینر پھنسا دیا. اب وہ ساڑھے تے پا دینا انہوں نے کہ جی وہ سازش ہو گئی ہے کہ یہ انہوں نے پل جو ہے اتنے سال پہلے یہ سوچ کے بنایا تھا کہ یہاں سے تحریک انصاف کا کنٹینر گزرے گا. یہ کر سکتے ہیں. جیسے انہوں نے ابھی جو ہے وہ خام خواہ کا ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی وہ ہمیں اجازت نہیں مل رہی, کنٹینر کھڑے ہیں. اور میں باقاعدہ طور پر چیف منسٹر صاحبہ کا یہ بہت کلیئر حکم بھی ہے اور یہ انسٹرکشنز بھی یہی ہیں کہ کنٹینر سے کہیں پر بھی کوئی سڑک بند نہیں ہے نہ ہوگی. اب یہ تو ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں, باقی جو بندے ہیں وہ ان کو خود لانے ہیں. یہ تو ظاہر ہے اس وقت ہم بڑے پنجاب کے لوگ بڑے کھلے دل کے مالک ہیں, ہم بڑے اچھے لوگ ہیں, ہم پوری ان کی جو ہے وہ خاطر تواضع کریں گے, لیکن اب بندے ان کو خود لانے پڑیں گے. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں, میری ویسے ہمت ہے میں ان کو علی امین گنڈا پور صاحب کہتی ہوں, ان کی جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے جو ہے وہ وہاں پہ بھی کچھ تیاری ہو رہی ہے جلسے کی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک تو پہلے رات کو جو ہے وہ آپ نے پھر سے تحریک فساد کا وہ چہرہ دیکھا جس کے اندر سڑکوں پر جلاؤ گھیراؤ, آگ لگانا, سڑکیں بلاک کرنا, پولیس والوں کی گاڑیوں پر جو ہے وہ پتھراؤ کرنا, شیشے توڑنا اور جو ہے وہ ہوائی فائرنگ. یہ 2-3 واقعات کل رات کو تحریک فساد جو ہے وہ آرڈری کر چکی ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہمیشہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ بن گیا ہے کہ ان کو غنڈہ گردی ہی کرنی ہے, لیکن کچھ لوگوں کو ان کو ان کے بنیادی حقوق بھی بہت یاد آتے ہیں, ان کا بہت دل چاہتا ہے ان کو ہر جگہ دندنانے کی اجازت دی جائے. تو کیا اس طرح سے آگ لگانا بھی کوئی سیاسی جماعت کا جو ہے وہ ٹریک ریکارڈ ہو سکتا ہے, یا اس طرح سے آگ لگا کے تنصیبات کو یا آپ کے شہر کی خوبصورتی, آپ کا تو رتی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس شہر کی خوبصورتی کے اندر, اس شہر کو دوبارہ بنایا اور سنوارا جا رہا ہے چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے, یہ اس کے اندر گندی ڈال سکتے ہیں, ان کے پاس جو ہے یہ وہی کر سکتے ہیں. اب جو دوسرا ایک چیف منسٹر ہے جو خیبر پختونخوا سے آ رہا ہے وہ بھی کچھ تیاری کر رہا ہے اور وہ تیاری کی کچھ چیزیں میرے پاس پہنچی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ ہے جی ان کی ڈنڈا بردار فورس جس کو وہ لے کے آ رہے ہیں اپنے ساتھ, اور یہ بہت ساری تصویریں ہیں اس ڈنڈا بردار فورس کی, سیاسی جماعتیں, اور یہ ڈنڈا بردار کے ساتھ ان کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے اور وہ اسلحہ بھی ان کی گاڑیوں کے اندر موجود ہے. سوال یہ ہے کہ کیا سیاسی جماعتیں اس طرح آتی ہیں اسلحے لے کر وہ کر کے, اور یہ ان کا اپنا آفیشیل واٹس ایپ جو ہے وہ گروپ ہے علی امین گنڈا پور کا, جس کے اندر باقاعدہ علی امین گنڈا پور کو دکھایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ہم اس تیاری کے ساتھ نکل رہے ہیں. اور یہ ریکارڈ جو ہے یہ آپ تک جو ہے وہ پہنچانا ضروری تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ریسکیو 1122 کی گاڑیاں اور کرین ورین جو ہے وہ بھی وہاں سے لے کے نکلے ہیں. تو ایک بات میں بتانا چاہتی ہوں کہ ریسکیو 1122 کے لوگوں کو جو ہے وہ اب سرکاری ملازمین کی آپ نے یہاں حاضری لگانی ہے. ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں, لیکن ہماری افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پنجاب کے ملازمین جو ہے نا
وہ جو 1122 کے لوگ ہیں وہ ایئر ایمبولنس کے ذریعے لوگوں کو منتقل کر رہے ہیں مختلف ہسپتالوں میں. جو باقی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کوئی جو ہے ملازمین فری ادویات دینے کے لیے لوگوں کے گھروں پہ جا رہا ہے. کچھ بہت سارے ملازمین جو ہے وہ ڈینگی کی ڈیوٹی پہ ہیں. بہت سارے ملازمین جو ہیں وہ جو ہاسپٹلز بن رہے ہیں, کارڈیولوجی کا ہے یا کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے یا مختلف چیزیں ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. جو ہیلتھ ہمارے ایجوکیشن کے لوگ ہیں وہ لیپ ٹاپ اسکیم جو چیف منسٹر صاحبہ کی آ رہی ہے وہ پلان کر رہے ہیں. جو اسکالرشپس وہ دینے جا رہی ہیں وہ ہو رہے ہیں. تو ہمارے ملازمین تو بیچارے مصروف ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. اب ان کے جو ملازمین کو یہ لے کے آ رہے ہیں تو میں ان کو یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں, آپ کو کھلی چھٹی دی گئی ہے چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے, آپ کھلا کے جو ہے وہ اپنا جلسہ کریں. 1122 کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ میں سے کسی کا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوگا, کوئی کسی کی طبیعت خراب ہوئی, تو ہم آپ کو ایئر ایمبولنس کے ذریعے لفٹ بھی کروا دیں گے اور آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کی صحت کی جو ہے وہ پوری ہم آپ کا خیال بھی رکھیں گے. تو یہ 1122 اس خیبر پختونخوا جو 1000-1500 ارب کا مقروض ملک صوبہ ہے نا, جہاں یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں, جہاں اسپتالوں کے ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں, وہاں پر یہ اتنے کروڑوں کا خرچہ کر کے جو ہے ان ملازمین کو یہاں لا کر خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں. دوسرے وہ کرینیں اٹھا کے لا رہے ہیں اور جو انٹرچینجز ہیں اس کے اوپر بہت ساری مشینری پہنچ گئی ہے. تو آج خیبر پختونخوا میں کسی بھی مریض کا بیمار ہونا منع ہے. کسی بھی طرح کی کوئی فیسلٹی جو خیبر پختونخوا کے لوگوں کو آج چاہیے ہوگی وہ آج ان کو پھر سے نہیں ملے گی. پھر سے, چونکہ پچھلے 6 مہینے سے یہ صرف جلوس نکال رہے ہیں. کوئی ایک فلاحی پروجیکٹ آج گنڈا پور صاحب, پہلے تو انہوں نے کل کہہ دیا ہے کہ وہ شاید پہنچ ہی نہ پائے, اب اللہ جانے اس میں کیا مسئلہ ہے. ویسے اتفاقاً جو شیر افضل مروت صاحب ہیں ان کو بھی کرونا ہو گیا ہے, عمر ایوب صاحب کی بھی طبیعت خراب ہے, اور ایک صوبائی وزیر جو یہاں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کیا کرتا تھا, بزدار کے دور میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا, وہ بھی اپنی ہسپتال کی تصویریں میں جو آ رہا ہے میں بڑا بیمار ہوں. تو یہ سارے بیمار تو ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ نہیں آ سکتے, آئیں ضرور آئیں, شوق سے آئیں, اور آ کر آج اچھا ہوگا کہ پنجاب کے جو تھوڑے بہت لوگ ہوں گے, کیونکہ جو آنے ہیں وہ خیبر پختونخوا سے آنے ہیں, پنجاب کے جو لوگ وہاں آئے ہوں گے ان کو بتائیں تو صحیح کہ خیبر پختونخوا کی 11 سال کی مثالی صوبہ جو آپ نے وہاں بنایا ہے, آپ نے وہاں لوگوں کو دیا کیا ہے. آپ نے جو ہے وہ ان کے کون سے ایسے فلاحی آپ کے پاس پروجیکٹس ہیں جس کے اوپر آپ جو ہے وہ لوگوں کو وہ کر سکتے ہیں. گالی, بدتمیزی, وہ تو چلیں آپ کا ہے ہی ہے حصہ, وہ اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا. اور ہاں یاد آیا کہ کل جو انتظامیہ کے ساتھ پی ٹی آئی کے وفد کی ملاقات ہوئی, اس میں انہوں نے جو ہے وہ وعدہ کیا تھا کہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ معافی مانگیں گے, اور وہ ریٹرن بھی معافی جو ہے وہ لکھ کے دیں گے, اور جلسے میں بھی معافی مانگیں گے. تو بہت سوچ بچار کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں آفر کرنا چاہیے کہ آج وہ مصروف ہوں گے جلسے کے اندر, تو چلیں ریٹرن معافی نہ بھجوائیں, جلسے کے اندر ہی وہ معافی مانگ لیں گے, وہ اس کو ہم کافی سمجھیں گے. تو جو انہوں نے وعدہ کیا ہے معافی کا گنڈا پور کی, وہ جلسے کے اندر معافی کو جو ہے وہ ہم ایکسیپٹ کر لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ کل کے واقعات سے لے کر ابھی تک جو ایک فضا بنا کر اپنی ناکامی اور نااہلی جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس سے یہ اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے. ایک تو میں بڑی کلیئر کر دوں, یہ جو لفظ ہے نا ڈو اور ڈائی, یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ لوگوں کو مرنے کی ترغیب مت دیں. آپ بہت اچھا ہوتا یہ ڈو اور ڈائی کہنے سے پہلے عمران خان صاحب کے بیٹے جو ہیں دونوں, قاسم اور سلمان, وہ یہاں موجود ہوتے اور وہ آ کے لیڈ کرتے ان عام لوگوں کے بچوں کو جن کو آپ ڈائی کرانے کے لیے یہاں لانا چاہتے ہیں. اور جو آپ کا پروگرام ہے کہ یہاں پر حالات خراب ہوں, یہاں پر کوئی گولی چلے, یہاں پر جو ہے وہ حالات جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوں, تو وہ نہیں ہوگا. ہم آپ کو تحریک فساد کے جو ایک ہوتا نا ان کے اوریجن سے ہم آپ کو جو ہے وہ اب جانتے اور سمجھتے ہیں, اور اسی کے مطابق جو ہے وہ تمام تیاری ہوتی ہے. سو اس لیے اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا اس کی اجازت قطعی طور پر نہیں دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹائم دیا گیا ہے 6 بجے تک کا, اس کے اندر جلسہ کو ختم کرنے کی ذمہ داری منتظمین کے اوپر عائد ہوتی ہے. اور جو جلسہ گاہ کے اندر جو انتظامات ہیں, جلسہ گاہ کی جو سٹیج کی سیکورٹی ہے, وہ سب اس انتظامیہ کی اپنی ذمہ داری ہے. سو وہاں پر آپ نے کوئی کارکنوں کو دھکے مار کے نیچے پھینکنا ہے, آپ نے جو ہے وہ کیا حالات کرنے ہیں, یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن میری خواہش ہوگی کہ جو بیچارے کل کچھ لوگ جو آپ کے ساتھ آ جائیں گے آج, ان کو جو ہے وہ عزت دینا بھی سیکھ لیں. یہ ورکرز جو ہیں یہ
टिश्यू पेपर की तरह जो है वो फेंकने और इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट भी किया है, एक जो है वो बाबा जी 2022 से एक जगह पे खड़े हैं पीटीआई के लिए। पीटीआई वो 22 से खड़े हैं 24 तक, 22 में भी वो खड़े होकर कुछ कह रहे थे पीटीआई के लिए, आज 24 में भी उसी उलियों में वहीं खड़े होकर वही बातें कर रहे हैं। और उसको जो है वो हमने वो मैंने कहा कि या बाबा बदल लें या बेचारे को कोई मिठाई दें, वो एक ही पोस्चर में दो 2.5 साल से खड़े हैं बाबा जी। दूसरी बात यह है कि जो जलसा के अंदर जो इश्तिहारी जो मुलजमान हैं 9 मई के जो मतलूब है, वो लोग जो हैं उनको भी उनकी गिरफ्तारी जो है वो कानून का ज़ाहिर एक जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है, उसमें अगर कोई इश्तिहारी जो है वो बाहर जलसे के अंदर जो है वो मौजूद होगा या जलसे के अंदर जाकर फिर कोई फितना फसाद करने की कोशिश करेगा तो ज़ाहिर है उसको देखा जा सकता है। और इस वक्त जो हमारा सेफ सिटी है उसके ज़रिए जो हमारे पास AI मौजूद है, उसमें फेस रिकग्निशन जो है उससे लेकर हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी। और पंजाब की इंतज़ामिया चीफ मिनिस्टर साहिबा की ज़ेरे निगरानी मुकम्मल तौर पर अपने शहर अपने सूबे के अंदर अमनो अमान से लेकर इस जलसे के इनकाद से लेकर इसके डिस्पर्स होने तक हर चीज़ के ऊपर जो है वो नज़र रखे हुए हैं। सो मेरी गुजारिश होगी कि एक दफ़ा फिर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इनको ये मौका दिया है कि ये सियासी जमात बन सकें, जो मेरे मुताबिक मेरी ज़ाती राय में नहीं बन सकते, इनके खमीर में नहीं है, ये सियासी जमात की तरह बिहेव भी नहीं कर सकते। सो इनको एक दफ़ा फिर मौका मिला है इस्लामाबाद जलसे के बाद कि ये अपने आप को सियासी जमात साबित करें। इस्लामाबाद जलसे में भी इन्होंने अपना असल चेहरा दिखाया, अभी लाहौर के जलसे से एक रात पहले ये अपना असल चेहरा फिर से दिखा चुके हैं। लेकिन अगर किसी ने भी अमनो अमान को जो है वो हाथ में लेने की कोशिश की तो उसके साथ बहुत आहनी हाथों से निपटा जाएगा। सो अपनी लिमिट्स में रहिए, अपने बंदे खुद लेके आए। पंजाब के मुलाजमीन जैसे मैंने बताया है कि वो मसरूफ़ हैं, वो काम कर रहे हैं, उनके पास जो है हम आपको फैसिलिटेट नहीं कर पाएंगे, इतना फैसिलिटेट कर सकते हैं कि आपको जो है वो एक जितनी भी खुली जगह देकर आपको इंतजामात के लिए फ्री हैंड देकर। अब कंटेनर अगर आपको अकल नहीं है और कंटेनर जो है वो पुल से बड़ी जो है वो हाइट का आप लेके आएंगे तो उसके बाद वो हम पे डालने की कोशिश ना करें, वो आपकी अकल है कि आपको अकल नहीं है कि कितनी हाइट का जो है वो कंटेनर वहाँ से गुजर सकता है। सो इसके लिए जो है वो इंशाअल्लाह ताला आपके साथ राब्ता रहेगा और जो भी सूरत हाल होगी आपके साथ गाए बगाए इंशाअल्लाह हम वो शेयर करेंगे। जी मैडम ये बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर ने इजाजत दी, आपने इससे पहले भी इस्लामाबाद में जो है आपने पीटीआई को इजाजत दी और आप लाहौर में भी दे रहे हैं, तो दोनों जो है वो मवेशी मंडी है, क्या आप समझती हैं, क्या आप इन्हें इंसानी समझती? कमेंट सर रिजर्व। मैडम अली अमीन गंडापुर के हवाले से आपने तीसरी शिक शामिल की है कि वो माफ़ी मांगे, भी आप फरमा रही हैं कि वो माफ़ी मांगे, अगर वो तहरीरी तौर पर नहीं मांग सकते तो वो वीडियो तौर पर जलसे में आके नहीं, उन्होंने तो वादा किया दोनों का। अगर वो माफी नहीं मांगते तो एनओसी की जो शर्त है उसकी तो खिलाफ वर्जी होगी, तो फिर क्या जलसा होगा? वो तो कह रहे हैं कि शायद रास्ते बंद है, वो पहुंच भी नहीं सकेंगे, आपने खुद भी बताया। रास्ता कोई बंद नहीं है जी, अगर इनको जलसा गाह में पहुंचने के लिए देखिए बगैर रास्ता बंद हुए बगैर कुछ किए, वो तो कल से कह रहे हैं मैं नहीं आ सकूंगा, तो मैं नहीं आ पाऊंगा, सारे रास्ते खुले हैं, कोई एक सड़क जो है वो लाहौर का कोई रास्ता बंद नहीं है। और ये गंडापुर साहब ने जैसे मैंने कहा, उन्होंने तो कल रात को आपसे मीडिया से बात करते हुए कह दिया था मैं शायद पहुंच ना पाऊं, तो अब नियत का तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर वो नहीं माफी मांगते तो उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? एनओसी की शर्त की खिलाफ जलसा हो लेने दें, जलसा हो लेने दें। एक मिनट वो देखिए, मैं वो वादा करके गए हैं कि उन्होंने तहरीरी माफी भी मांगनी है और जलसे में भी मांगनी है। मैंने तो उनको एक लिवरेज दिया है कि चले आप आज मसरूफ होंगे, तहरीरी जमा नहीं करा सकते तो जलसे में सरे आप माफी मांग लें। पंजाब ने इजाजत दे दी है कि किसी जगह पर भी काफिलों को नहीं रोका जाएगा। तमाम मीडिया चैनल्स पर वो फुटेज है वो नशर की जा रही है कि जगह जगह कंटेनर्स मौजूद हैं और सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद है। फिर इनका क्या मकसद है? क्या आप सिर्फ सिक्योरिटी के लिए या कोई प्लान बी भी इसके अलावा है?
نہیں دیکھیے صاحب، یہ مجھے اگر آپ یہ کہیں کہ جی کہیں پر کنٹینر لگا کے سڑک بند کی گئی ہے تو میں جواب دوں، پھر آپ بالکل مجھے پوچھیں. سڑک جیسے میں نے کہا اور میں آن ریکارڈ کر رہی ہوں کہ کوئی سڑک نہ بند ہے نہ بند ہوگی، لیکن یہ کل 2 گھنٹے بعد کیا ہوگا، 8 گھنٹے بعد کیا ہوگا، اس طرح کے وہ کرنے کا مجھے وہ نہیں ہے. چیف منسٹر صاحبہ کی انسٹرکشنز ہیں کہ ان کو جو ہے جلسہ کرنے کی پوری آزادی اور اجازت دی جائے گی قانون کے اندر رہ کر. لیکن اگر جو ہے وہ اس سے پہلے ہی یہ رونا دھونا شروع کر دیں گے اور بندے ان کے جو ہے ابھی بھی آپ دیکھیے جلسہ گاہ کا جو ہے وہ ابھی حالت کیا ہے، آپ خود رپورٹ کر رہے ہیں 10 سے 15 لوگ سے زیادہ نہیں ہیں، اور ایون انتظامیہ موجود نہیں ہے سٹیج لگانے کے لیے. اور وہاں پر میں نے ایک کلپ دیکھا، اللہ جانے آج کل تو سوشل میڈیا پہ اتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے سمجھ نہیں آتی فیک کیا ہے. وہ کرسیاں لگی ہوئی اور سائڈ پہ سے کچھ جانور وانور بھی گزر رہے تھے، اب پتہ نہیں وہ فیک ہے ہدایات ہیں کہ فری ہینڈ دیا جائے گا، کسی قسم کی رکاوٹ نہیں دی جائے گی، اور ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں وہ جلسہ گاہ میں آ سکتے ہیں. دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ سیل سٹی کے کیمرے بھی نوٹ کریں گے اور 9 مئی کے جو اشتہار نہیں کرنا چاہیے، غلط کام ہے. کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ کارکنان جو فعال کارکنان ہیں تحریک انصاف کے، وہ تو زیادہ تر اسی کے اشتہاری ہیں. نہیں تو بھائی اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں. میڈم سوال جو آپ دے دیں جی کرا لیں ان سے ایڈ. ہاں جی کر لیں ایڈ. 9 مئی کے واقعے سے اتنا ابھی تک آپ کی پولیس کی نااہلی ہے جو ابھی تک گرفتار نہیں کر سکتی. اچھا میری پولیس کی نااہلی ہے، لیکن یہ بھی پولیس کی نااہلی ہے کہ ریمانڈ جو ہے وہ اس کی سٹیج کے اوپر کیس ختم کر دیا جائے، یہ پولیس کی نااہلی ہے. وائس میچ کرانے کے لیے آپ جائیں اور وائس میچ کرانے کی جو ہے ریمانڈ دینے کی بجائے کیس اڑا کے باہر رکھ دیا جائے، تو یہ آپ جیسے سینئر جرنلسٹ سے یہ سوال نہیں بنتا. جو آپ کی بات سنیں، یہ کوئی اشتہاری جو ہے وہ اگر جلسہ اٹینڈ کرنے آ رہا ہے تو یہ اس کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں کہ اس کو جلسہ اٹینڈ کرنے دیا جائے، تاکہ وہ پھر سے وہاں پہ، ہمیں کیا پتا اشتہاری کے ماتھے پر تو نہیں لکھا کہ اس نے اندر اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. اور وہ جو 9 مئی کا کارنامہ سر انجام دے چکے ہیں نا، ان سے کوئی بعید نہیں کہ وہ آج کے جلسے کو بھی خود خراب کرنے کی کوشش کریں. سو سیف سٹی کا مطلب یہ ہے، اسی لیے یہ سیف سٹی ہے لاہور، کہ اس نے تمام تر جو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کو اس پہ نظر رکھی جائے، اور وہ ہم رکھیں گے. یہ بتائیے کہ آپ اسی سیٹ پہ بیٹھ کے بتا چکی ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو اٹک کا جو پل ہے وہ کراس نہیں کرنے دیا جائے گا. میں نے نہیں سنی کسی نے. یہی جو وفاقی وزرا ہے وہ کہتے ہیں. یہ تبدیلی اچانک کیسے آ گئی ہے؟ اور گڈ ول جیسچر کے طور پہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پنجاب آ رہے ہیں، کوئی امکان ہے مریم نواز صاحب ملاقات کریں؟ کوئی حالات سوال نہیں، وہ اس قابل نہیں ہے. میری نہیں سنی کسی نے. ہماری رائے تھی، میری آج بھی شاید رائے یہ ہو کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، وہ دہشت گردوں کا، فتنہ پسندوں کا ایک گروہ ہے، اور وہ اپنی خصلت سے باز نہیں آ سکتے. اس کا نمونہ وہ رات کو ہمیں 3 واقعات میں دکھا بھی چکے ہیں. لیکن وہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے نا، وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں، اور ان کو یہ مطلب ہائی ویلیوز اور ان کا بہت خیال رہتا ہے. سو انہوں نے ویٹو کیا ہے اس کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو اجازت دی جائے. سو وہ اس قابل نہیں ہے ان سے ملاقات. ہم ان کو لاہور میں آنے دے رہے ہیں، یہ بہت بڑا احسان ہے. میڈم ابھی میں ماڈل ٹاؤن اور فیروزپور روڈ، انارکلی، شملہ پہاڑی، یہاں قریبی ہے ریلوے اسٹیشن، یہ سارا گھوم کر ادھر آئے. تو نظام زندگی ابھی تک بڑے پرامن طریقے سے چل رہا ہے. اگر شام تک کوئی حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر تاجروں کو اور عوام شہریوں کے تحفظ کے لیے آپ نے کیا کام؟ ہم بیٹھے ہیں سب کو تحفظ. پاکستان تحریک انصاف کو معاشی منڈی میں جلسے کی اجازت دی ہے، بڑا اچھا اقدام ہے کہ جلسے جلوس شہر سے باہر ہونے چاہیے. اچھا فیصلہ ہے آپ کا. لیکن کل کلاں کو اگر آپ اپوزیشن میں آتے ہیں اور آپ کو بھی اسی طرح کی آپشن دیتی ہیں تو آپ کیا مینار پاکستان جلسے بھی اسٹارٹ نہیں کریں گے؟ دیکھیے کل کس نے دیکھا ہے، یہ تو مطلب کسی کو پتہ نہیں ہے، اور شیخ چلی میں ہوں نہیں کہ میں بڑی بڑی باتیں کروں. جو جس کی جگہ ہوتی ہے نا اس کو وہی ملتی ہے. سو کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے نا، وہ نہ یہ زبان استعمال کرتی ہے، نہ یہ حرکتیں کرتی ہے، نہ اس کے ماتھے کے اوپر 9 مئی لکھا ہوتا ہے. یہ وکری کوئی مخلوق ہے جو پاکستان کے اندر پیدا ہوئی ہے، جس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے پاکستان کے اندر حالات خراب کرنا. میرا سوال یہ ہے اس جلسے سے کیا ہوگا؟ یہ شام کو جلسہ جو ہے وہ 6 بجے ختم ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ پھر مطلب راوی چیری چین لکھ رہا ہے نا وہ، جیسے حسن یوسف صاحب کہتے ہیں. تو ایسا ہی ہے. اور عمران خان صاحب نے اپنے جلسوں کے ذریعے وہ باہر نہیں آ سکتے.
نہ جو ایک سازش وہ تیار کر رہے ہیں کہ اللہ جانے ان کو کیا غلط فہمی ہے کہ کچھ دنوں بعد پتہ نہیں ایسا کیا ہونے والا ہے کہ ان کے سارے 190 ملین پاؤنڈ بھی جو ہے وہ بھی اس پہ بھی NRO مل جائے گا, ان کو جو باقی ان کے کیسز ہیں ان کے اوپر بھی NRO مل جائے گا, توشہ خانہ بھی ان کے لیے حلال ہو جائے گا. تو یہ جو ان کو غلط فہمی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے اپنی پارٹی کو جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ بس سب ٹھیک ہونے والا ہے, ساڈی گل ہو رہی ہے اور NRO مل جائے گا. ایسا کچھ انفارچونیٹلی ہونا نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس جلسے جلوس سے جو سوائے خیبر پختونخوا کے مسائل جو خیبر پختونخوا کے عام آدمی کا جو وہ ڈیزرو کرتا ہے, آج ریسکیو 1112 جو یہاں آ رہی ہیں ساری, اگر خدا نخواستہ کوئی کسی کو پیشنٹ کو ضرورت پڑے تو کیا کہے گی خیبر پختونخوا کی حکومت کہ آج 1112 جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا جو ہے وہ وسائل لے کر وہ جلسہ کرنے کے لیے جو ہے وہ لاہور گئی ہے. تو یہ ظلم ہے. اور پہلے ہی وہ صوبہ جو ہے وہ مقروض ہے, اس صوبے کے لوگوں کے پاس نہ صحت کی سہولتیں ہیں, نہ ان کے پاس تعلیم کی سہولتیں ہیں, نہ ان کا لا اینڈ آرڈر بہتر ہے. حالت یہ ہے کہ پولیس اور یہ سارا جو اپنا وہ لاؤ لشکر لے کے آ رہے ہیں, اس لاؤ لشکر کو خیبر پختونخوا کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے استعمال ہونا چاہیے. یہ علی امین گنڈا پور اپنے حلقے میں نہیں جا سکتا طالبان کو بھتہ دیے بغیر. پوری خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ بھتے دیتی ہے, پھر جی رہے ہیں. یہ حالت ہے اور شرم نہیں آتی کہ یہاں پر آ کر اس نے بڑی بڑی باتیں کرنی ہیں اور دھمکیاں دینی ہے. بائی دا وے کتنے دن رہ گئے ہیں جی وہ انہوں نے جو اللہ کی قسم کھائی ہوئی ہے کہ انہوں نے آ کے ڈیالیا سے چھڑوانا بھی ہے اور گولی بھی انہوں نے پہلی خود کھانی ہے. میرا خیال ہے 2 دن شاید رہ گئے ہیں. ایک منٹ یہ ذرا سوال مجھے لے لیں گے. ہاں میڈم, گنڈا پور صاحب جھنڈا لے کر آ رہے ہیں جس طرح آپ نے کہا ایک فورس لے کے, جب آپ جھنڈا نہیں لگانے دیں گی تو پھر وہ ڈنڈے سے ہی کام لینا چاہ رہے ہیں. حد ہو گئی. جھنڈا بھی بھائی ڈنڈے کے ساتھ ہی لگتا ہے نا, اور جھنڈے ان کے اگر ان کے جھنڈے نہیں لگ پا رہے. دوسری بات, ایک بات میں آپ کو بتا دوں, سب سے پاورفل بھائی آپ بحث تو نہیں کر رہے نا جی, آپ نے سوال کیا, مجھے جواب کا موقع دیں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, جتنے مرضی ڈنڈے وہ لے کے آ گئے, جو پنجاب پولیس کا ڈنڈا ہے نا وہ سب سے اچھا ڈنڈا ہے. آج پنجاب حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ سیاسی پارٹی کرنے کے لیے آپ نے موقع فراہم کیا ہے. دوسری طرف جو کے پی کے گورنمنٹ ہے وہ وہاں سے باقاعدہ تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں, انہوں نے تصویریں جاری کی ہیں ڈنڈے اور جو بھی وہ چیزیں ایسی ہیں. تو ایک تو یہ تضاد سمجھتی ہیں آپ کہ جو آپ نے موقع فراہم کیا ہے, کیا ان کی اتنی سینس ہے کہ اس کو پازیٹیو یوز کریں گے اور ایک اچھا. ایک منٹ بیٹا, ایک منٹ. ہاں اسلام آباد میں علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری نکالے ہیں آج, مجھے یہ بتائیے کہ اگر وہ پنجاب میں داخل ہوتے ہیں تو کیا آپ اس کو اریسٹ کریں گے؟ دیکھیے پہلے تو کرنے سے اس میں یہی کہ جو 9 مئی کے نامعلوم افراد ہیں اور جو جتھے آ رہے ہیں, کیا ان جتھوں میں سے نامعلوم افراد کو حکومت پنجاب کا گرفتار کرنے کا پروگرام ہے؟ دیکھیے پہلے تو جو آپ کا سوال ہے کہ دیکھیے ان کو ایک وہ ہوتا نا کہ ان کی تمام ٹریک ریکارڈ کے بعد ان کی تمام جو فتنہ فساد کی, بائی دا وے بہت ساری آڈیو کالز جو ہیں وہ بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس موجود ہیں, جس کے اندر باقاعدہ طور پر جو ہے وہ حالات خراب کرنا اور اس کو جو ہے وہ کرنے کی پوری اس کے اندر پلاننگ کی جا رہی ہے. تو ہم بھی پوری طرح تیار ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو حالات خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. جہاں تک آپ کی سوال کی بات ہے, دیکھیے دہشت گرد وہ آج دہشت گرد نہیں ہے, وہ اتنے سالوں پہلے بھی دہشت گرد تھا. یہی تو میں کہہ رہی ہوں, عمران خان کے اوپر اگر پارلیمنٹ پہ حملہ کے جو اوپر وہ دہشت گردی کا کیس تھا, اگر اس وقت اس کو فیسیلیٹیٹ نہ کیا جاتا تو آج یہ دہشت گرد کی اتنی ہمت نہ بڑھ گئی ہوتی. سو اس کے اوپر دیکھیں گے جی کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کورٹ کا جو ہے وہ بھی ایک اس کے اوپر موجود ہے اگر وارنٹ, تو دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا. اس کا سن لیں بھائی, اس کا سن لیں بھائی. ہاں جی, میرا سوال یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم آپ نے علی امین صاحب کو نشئی کہا. ہاں میں آج بھی کہہ رہی ہوں. آپ نے للکارا بھی صحیح. ہاں آپ نے انہیں دھمکیاں بھی دی. میں نے کون سی دھمکی دی؟ کہ آپ آگے دکھائیں, ہم دیکھیں گے آپ کو. اچھا تو میم آج آپ انہیں صاحب کہہ رہی ہیں, تو یہ مطلب میری مجبوری ہے کیونکہ میں مریم نواز شریف صاحبہ کی وزیر اطلاعات ہوں. اگر میں اپنی کیپیسٹی میں بیٹھی ہوتی نا
تو بیٹا پھر میں وہ کہتی کہ جو میرا دل چاہتا ہے اس کو کہنے کا. ایک تو میں خاتون ہوں, یہ میرا پرابلم ہے. دوسرا میں ان کی حکومت کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. وہ شخص میرا بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اس شخص کا پورا ایک ہسٹری ہے. وہ اس کے اوپر جو FIR موجود ہے نا, ایک خاتون کو اپنے حلقے میں برہنہ کر کے گھمانے کی اپنے بھائیوں سمیت, وہی کافی ہے اس کا اصل چہرہ. میڈم یہ فرمائیے گا کہ بتائیں گے میڈم یہ فرمائیے گا کہ پنجاب حکومت نے جو پروجیکٹ شروع کیے, مریم دستک پروجیکٹ شروع کیا, سیف سٹی والا پروجیکٹ شروع کیا, ویسٹ مینجمنٹ والا شروع کیا, جو بڑے پروجیکٹ ہیں, اگر یہی بر وقت مکمل کر لیے جائیں تو آج آپ جو پریس کانفرنس کر رہی ہیں ایک سیاسی جماعت کو لے کر, اور 2-4 دن سے ایک ہوا کھڑا کیا ہوا ہے پنجاب حکومت نے کہ ان کا جلسہ ہو رہا ہے, کل سارا دن چلا اجلاس ہو رہا ہے, NOC جاری ہو رہا ہے, میٹنگ چل رہی ہے, ان کے وکلا آپس میں لڑ رہے ہیں. ایک عجیب سی سچویشن بنی, بجائے کہ جو پروجیکٹ شروع کیے گئے ان کی بر وقت تکمیل کے لیے جو اقدامات کر ررہے ہیں اسی پر زور دیا جائے تو آج آپ کی پوزیشن یہ نہ ہو. نہیں حسن, ایسا نہیں ہے. میں آپ کو کریکٹ کرنا چاہتی ہوں. پہلی تو گزارش یہ ہے کہ کل بھی چیف منسٹر صاحبہ کی 6 میٹنگز تھیں, جس میں 1.5 گھنٹے کی ایک میٹنگ تھی ہیلتھ کے اوپر, 1.5 گھنٹے کی میٹنگ تھی ایگریکلچر کے اوپر, اور ایگریکلچر کے جو ہے وہ پروجیکٹس کے اوپر جو نئی چیزیں وہ لے کے آ رہی ہیں وہ خود اس کو اناؤنس کریں گی. اس سے پہلے ایک دن پہلے جو ہے وہ 7 گھنٹے کی PND کے اندر 77 CM کے انیشیٹوز ہیں, اس کے اوپر اس کا فالو اپ اور اس کی منظوری جو ہے دی گئی. تو چیف منسٹر کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے اس قسم کے معاملات میں جانے کا. ان کے پاس عام اپنے لوگوں کی ریلیف کے لیے بہت کچھ کرنے کے لیے ہے. یقیناً اب ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, مجھ سے سوال کی بجائے اپنے آپ سے پوچھیں. یہ میڈیا کو کوئی پرابلم ہے کہ وہ جلسے کی ہائپ آپ نے کریٹ کی ہوئی ہے بھائی, فار نتھنگ. آپ کو جو ہے وہ آج بندے PTI کے پہنچے نہیں ہیں, آپ کی سب کی DSNGs وہاں کھڑی ہیں, وہاں پہ DSNGs زیادہ ہیں. میں بھی پڑھ کے سنا سکتی ہوں, آپ کی میرے خیال ہے 30 کے 32 DSNGs وہاں موجود ہیں اور بندے ٹوٹل 16 ہیں. تو یہ آپ کا پرابلم ہے, آپ نے ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے اس کی. ہم تو ریلیکس ہیں, ہم تو بالکل, لیکن ایک ایونٹ ہو رہا ہے, ہونا سیاسی چاہیے. ہماری خواہش اور دعا ہے کہ سیاسی ایونٹ ہو, اور ایز اے ذمہ دار حکومت ہمارا یہ فرض ہے کہ سیکیورٹی سے لے کر باقی جو شہر کے اندر لوگ جی رہے ہیں جن کا اس فتنہ فساد سے لینا دینا نہیں ہے, ان کی زندگی کو اسموتھ رکھنے کے لیے جو اقدامات لینے کی ضرورت ہے وہ ہم کر رہے ہیں. چیف منسٹر صاحبہ کو اتنا, ان کے پاس اتنا ٹائم ہے, نہ ضرورت ہے, نہ یہ کوئی اتنا بڑا ایونٹ ہے. تھینک یو. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ بانی PTI کو یہ لگ رہا ہے کہ انہیں NRO مل جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز سے بھی زیادہ جو عدلیہ ہے وہ PTI کو سپورٹ کر رہی ہے؟ میں کہہ رہی ہوں انپریسیڈنٹڈ ہے, اور میں نہیں کہہ رہی یہ فیصلے دیکھ لیں, وہ فریق بھی نہیں ہوتے بھائی, ان کو ریلیف ملتا ہے. جو ہے رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن بھی کی جاتی ہے, اور یہ عمر کے کہنے پہ آپ نے یہ سوال کیا, جواب میں نے دے دیا. تھینک یو. میں تو جا رہا ہوں تاکہ 16 سے 17 تو ہو نا. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا